إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرا ومستودعا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد فرمایا جو اللہ کی کتاب کا یا اللہ کے رسولوں کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے توحید کے بہت سے دلائل پیش کیے، پھر اپنی کتاب اور اپنے رسولوں کی حقانیت کے متعلق 18 پیغمبروں کے نام لے کے کہا کہ اللہ نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا۔ جو شخص ان کے رستے پہ چلتا ہے انسان کو چاہیے کہ انہی کی اقتداء کرے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپناتا ہے تو اس کی اقتداء کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ائمہ محدثین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، کہ اگر کوئی انسان ایسی بات سنائے جو اللہ کی پاک کلام میں ہے یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے تو اس بات کو تسلیم کر لو، اس کی بات کو ماننا یہ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم دین، کتنا ہی بڑا امام اور کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہیں، اگر اس کا فتویٰ یا اس کی بات اللہ یا اس کے رسول کے خلاف جاتی ہے تو اس کی اقتداء، اس کی بات کو ماننا ہم پہ فرض نہیں ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت اپنی کارگری، اپنی قدرت، اپنی قوتوں کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى۔ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، یعنی انسان دانے کو زمین میں بوتا ہے اور اسی طرح کسی درخت کی گٹلی کو وہ زمین میں بوتا ہے، اللہ اس گٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ وہ ذات پاک ہے یخرج الحی من المیت، جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ زندہ سے مردہ نکالنے کا کیا مطلب؟ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ انڈا ایک جاندار چیز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جس نے ایک زندہ اور قائم جاندار سے انڈے کو یعنی مردہ کو پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، پھر اس مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ دانا، گٹلی، انڈا یہ مردہ چیز ہے،
اللہ اس کے اندر زندگی کے آثار کو پیدا کرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے، اس سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر اس سے ایک درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے، اس کے اوپر بے شمار پھل اور اناج لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون لگانے والا ہے؟ ذرا انسان تصور کرے کہ انڈا چیز کیا ہے، اس میں سے اس کے اندر سے بچے کو پیدا کر دینا، یہ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ کتنے ہی لوگ اپنے جانوروں کے نیچے انڈے سینے کے لیے بٹھاتے ہیں، جس انڈے سے اللہ کی مرضی ہے بچہ ہوتا ہے، نہیں مرضی تو وہ خراب اور گل کے گندا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جو یہ سارے معاملے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، تم کہاں بہک رہے ہو پھر کہ فلاں ایسا کر لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں مروا لے گا، فلاں ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ فانا توفکون، کہاں بہک رہے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فالق الاصباح، یہ رات کے اندھیروں میں صبح کی افق کو پھاڑ کے روشنی نکالنے والا کون ہے؟ وجعل اللیل سکنا، اور رات کے اندھیرے چھا کے تمہیں سکون دینے والا کون ہے؟ والشمس والقمر، یہ چاند اور سورج حسباناً تمہارا حساب لگانے کے لیے ہے کہ کتنے دن گزر گئے، کون سی تاریخ ہے، کتنا وقت آ رہا ہے، کون سی تاریخ کب آئے گی، یہ ساری والشمس والقمر حسبانا، یہ چاند اور سورج تمہارے حساب کے لیے ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس غالب علم والے کا جس کا نام اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَحْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکیوں میں اور سمندروں میں رات کے اندھیروں میں تم رستوں کا تعین کر سکو کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیکن آج کمپیوٹر بھی اگر رہنمائی لیتا ہے تو ان ستاروں سے لیتا ہے۔ ستاروں سے رہنمائی یہ مطلب نہیں جو آج ہم نے نکال لیا کہ ستاروں سے اپنی قسمت کو معلوم کرنا، یہ بالکل غلط ہے اس کا معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ روکے گئے، اس رات بارش ہوئی، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا آج رات بارش ہوئی؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کچھ اس کی وجہ سے ایماندار بن گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس بارش کے برسنے سے اسلام، ایمان اور کفر کا معاملہ کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مقصد؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں آیا تب بارش ہوئی، وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے ستارے کو متصرف مان لیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ ایمان پا گیا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ستارے جو ہیں تمہارے رستوں کے تعین کے لیے رہنمائی ہے، نہ کہ یہ تمہاری قسمت کے لیے یہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جان لے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو، میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، سب کے سب ہم آدم کی اولاد ہیں۔ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا، اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ فَمُسْتَقَرًّا کا معنی کیا ہے کہ کچھ دیر تم ماں کے رحم میں ٹھہرے، وَمُسْتَوْدَعًا، اس کے بعد دنیا میں ٹھہرے۔
ایک معنی یہ کیا ہے فمستقرن دنیا میں ٹھہرے، ومستودع اس کے بعد قبر میں جا کے ٹھہرو گے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ قوم سمجھ جائے۔ تو اگر یہ ساری اللہ ہی کی قدرتیں ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی دن چڑھا سکتا ہے نہ رات، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ستارے چمکا سکتا ہے اور نہ ہی سورج اور چاند کو چلا سکتا ہے، اور اگر یہ نظام قدرت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہماری زندگی ایک اندھے کی طرح ہے جس کے لیے رات اور دن برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام قدرت جو بنایا ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، تمہارے معاملات میں آسودگیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹک رہے؟ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنے رب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔